بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے دور کے اندر ہر بندہ غموں کے اندر گھرا ہوا ہے، ہر بندہ غمگین ہے۔ غم دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ خودکشی کر لو بھئی، یہ تو کافروں کا کام ہے۔ غم دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ لوگ جو نارمل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں موسیقی سن لو، یہ تو گناہ کا کام ہے۔ غم دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں چند گولیاں کھا لو۔ اگر گولیاں کھا کر مرنا ہے، موسیقی سن کر جہنم کا مستحق ٹھہرنا ہے، مجرم ٹھہرنا ہے، اور خودکشی کر کے جہنم کا حقدار ٹھہرنا ہے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں، اگر وہ اس کے اوپر آپ عمل کر لیں تو آپ کے غم بھی دور ہو جائیں گے اور بہت سارا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں اپنے وقت کے 4 حصے کروں، ان میں سے چوتھائی حصہ جو ہے درود پاک کے اوپر لگا دوں، تو حضور نے فرمایا اگر اس سے زیادہ پڑھ لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں 2 حصے درود پاک پڑھ لوں اور 2 حصے اور کام، تو حضور نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں 3 حصے درود پاک پڑھ لوں، حضور نے فرمایا اگر اس سے بھی زیادہ پڑھ لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اگر میں اپنے وقت کا تمام حصہ ہی درود پاک کے اندر صرف کر دوں، تو حضور نے اس کے 2 جواب دیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، یہ حضور کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھو۔ کہ کتنا وقت لگتا ہے، زبان سے ہی پڑھنا ہے، چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو یہ زبان سے پڑھنا ہے، چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو حضور کا یہ فرمان ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا اذن تکفا ہمک، کہ جب درود پاک پڑھو گے تو تمہارے تمام غم دور ہو جائیں گے، ویغفر لک ذنبک، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس لیے تو کسی نے کیا خوب بات کی تھی، فرمایا کہ عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔